السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی ون پیج نمبر 8 اور سورہ بقرہ آیت نمبر 49 سے لے کر 57 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے تمہیں نجات دی فرعونیوں سے۔ یہ آل فرعون کا ترجمہ کیا کرتے ہیں لوگ اکثر، فرعونیوں سے۔ تو آل سے مراد کیا؟ آل سے مراد صرف اولاد نہیں بلکہ پیروکار، قبیلہ، قوم، سب اس میں شامل ہے۔ تو اس آل کے معنی کو نوٹ کر لیجئے۔ یسومونکم سو یعنی بدترین عذاب، سوء العذاب، سو کے معنی بدترین عذاب، اور عذاب آگے ہے تو بدترین عذاب جو تمہیں دیتا تھا، چکاتا تھا، بدترین عذاب۔ اب اس بدترین عذاب کی نوعیت کیا ہے؟ لڑکوں کو ذبح کرتا تھا، لڑکیوں کو زندہ چھوڑتا تھا۔ اس میں اس کی حکمت تھی کیونکہ اسے جو خوف تھا موسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کا، اور رہا عورتوں کو تاکہ اس کے گھروں کے محلوں کے کام کاج مکمل ہو سکے۔ لیکن اس میں تمہارے لیے تمہاری رب کی جانب سے بلاء عظیم، اسے ذہن میں رکھیے۔ دیکھیے بلاء من ربکم، رب کے نیچے زیر ہے من کی وجہ سے، عظیم پر زیر نہیں ہے، تو عظیم رب کی صفت یہاں نہیں بیان کی جا رہی ہے بلکہ بلا کی۔ تو اس طریقے سے آپ کو ترجمہ کرنے میں آسانی ہوگی۔ تو یوں ہے ذالکم بلاء عظیم من ربکم۔ نہیں تو ہو سکتا ہے کہ رب ہے تو تمہارے عظیم رب، تو ایسا ترجمہ، حالانکہ عظیم رب ہے مگر یہاں اس گرامر کو ملحوظ رکھیے، وفی ذالکم بلاء عظیم من ربکم۔ اب یہ علمی اعجاز ہے کلام پاک میں، اس طریقے جو بیان کیا جاتا ہے نا، تقدیم تاخیر، تو ہم کسی وقت میں اسے بتائیں گے چونکہ یہ تو ہمارا ڈیلی کا ون پیج ہے، مگر پہلے اس اسلوب کو ذہن میں رکھیے گا۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ اور یاد کیجئے جب ہم نے اس سمندر کو پھاڑ دیا۔ اچھا اس بات کو بھی ملحوظ رکھیے، جب بھی موسیٰ علیہ السلام کا ذکر امن و امان کا ہوتا ہے تو تمہیں نجات دی اور فرعونیوں کو غرق کر دیا، تو سب آ گئے، اس کے لشکر بھی آ گئے تمہاری آنکھوں کے سامنے، تمہارے دیکھتے ہوئے۔ تو واو کا ترجمہ حال کریں۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ اور اس وقت کو بھی یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتوں کے لیے بلایا تھا، وعدہ کیا تھا۔ پھر تم نے کیا کیا؟ بچڑے کو معبود بنایا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام جو گئے تھے نا لینے کتاب، تم ظالم تھے۔ اب یہاں جو 40 راتوں کا لکھا ہوا ہے تو آپ جائیے گا سورہ اعراف میں، آیت نمبر 142 ہے، تو اس میں ہے وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا ب10۔ جی، کہ ہم نے 30 دن کا وعدہ کیا تھا اور پھر اسے پورا کیا 10 کا اضافہ کر کے، تو 40 ہوئے۔ ٹھیک ہے، پھر آپ طٰہٰ میں جائیے 83-84، وہاں کو بھی اس آیت کو پڑھیے کہ موسیٰ علیہ السلام جلدی چلے گئے تھے، پوچھا کہ بھائی جلدی کیوں آئے؟ ہاں، تو اس عجلت کی بنا پر، یعنی 30 کا وعدہ تھا پھر 10 کا اضافہ کر دیا تو 40 ہوئے۔ تو صرف ایک آیت کے پڑھنے سے صحیح مفہوم سمجھ میں نہیں آتا ہے، تو 3 آیتیں آپ نے نوٹ کر لی،
سورہ آراف میں جائیے 142، طٰہٰ میں جائیے 83 84۔ جب ہم آیت کا نمبر بتاتے ہیں تو اس کا اگلی آیتیں بھی پڑھتے جائیے، ہم ایک صرف مختصر اشارہ کر دیتے ہیں۔ ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون، لیکن یہ کہ ہم نے معاف کیا تمہیں اس کے بعد بھی، کیوں؟ تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور فرقان کسے کہیں گے؟ ویسے فرقان قرآن شریف کا بھی نام ہے، حق و باطل کے درمیان تمیز کرنے والا، مگر اس وقت فرقان کا ترجمہ کتاب نہیں کریں گے، کیوں کتاب تو ہے، جبکہ دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور معجزے تاکہ تم تہتدون، راہیاب ہو جاؤ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ ساتھ میں رہیے کہ جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ یا قومی، یعنی یا قومی، اے میری قوم، تم نے اپنے آپ پر ظلم کیا بچڑے کو معبود بنانے کی وجہ سے، تو تم توبہ کرو، تمہارے باری، تمہارا خالق، باری کے معنی پیدا کرنے والا، تصویر بنانے والا، تو یہاں ذہن میں رکھیے الہ یعنی تم توبہ کرو۔ جی اب اللہ بھی آ رہا ہے تو کیا کرو؟ اپنے آپ کو قتل کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے تمہارے رب کے پاس۔ اپنے آپ کو قتل کرو مطلب کیا؟ سارے لوگوں نے بچڑوں کی پوجا نہیں کی تھی، جنہوں نے کی تھی انہیں سامنے رکھو اور آپ ہی انہیں خود قتل کر دو، تو ایسا کریں گے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور فتاب علیکم، دیکھیے علی آیا، فتاب علیکم یعنی کیا؟ فتاب علیکم، تو اللہ تمہاری توبہ قبول کرے گا۔ اب دیکھیے ساتھ میں آیا ہے، ہم اس کے پہلے بیان کر چکے ہیں کہ الہ کا صلہ آئے تو بندہ توبہ کرے، اللہ کا آئے تو اللہ توبہ قبول کرے۔ اب دونوں کو آپ نوٹ کر لیں یہاں کے، فتوبوا الی باریکم اور فتاب علیکم، دونوں کے فرق کو نوٹ کر لیں۔ تو اس طریقے سے پورے قرآن شریف میں توبہ کبھی الہ کے ساتھ کبھی اللہ کے ساتھ، دونوں کے معنی میں فرق ہے، اس لیے کہ بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ دیکھیے فتاب علیکم کے بعد کیا اس کی شرح ہے کہ وہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ، اور جب تم نے کہا کہ موسیٰ ہم تو ہرگز ایمان نہیں لائیں گے تجھ پر یہاں تک کہ اللہ کو صاف صاف جہرتاً دیکھیں، یہ کیا تم کہتے ہو کہ موسیٰ علیہ السلام تم یہ کہتے ہو کہ ہم سے ہم کلام ہوتی ہے اللہ کے ساتھ؟ نہیں، ایسا کہنے پر گویا کہ گستاخی کی، اللہ کو تم دیکھنا چاہتے ہو تو انہیں آ کے دبوچ لیا بجلی نے، تم دیکھتے ہوئے، تم دیکھ رہے تھے بجلی آ رہی ہے، کچھ نہیں کر سکے، موت طاری ہو گئی۔ ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون، پھر ہم نے تمہاری موت کے بعد اٹھایا، کیوں؟ تاکہ تم شکر کرو۔ اب دیکھیں بعث، تو بعث کسے کہیں گے؟ جس چیز کا وجود تھا اس کو اٹھایا، تو تھے بس موت طاری ہو گئی تھی۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ پھر کیا کیا ہم نے کہ بادلوں کو تاکہ آسمان کے نیچے کھلے بغیر چھت کے نہ رہیں، بلکہ وہ بادل جو ہے سایہ کرے ان پر، تپش میں نہ رہیں، مکانات نہیں تھے نا، اور اتارا ہم نے من اور سلوا۔ من آپ جانتے ہیں کوئی میٹھی چیز آسمان سے نازل ہوتی تھی، جیسے کہ شبنم پتوں پہ آ کے چپکتی تھی، اور پرندے خوب آتے تھے گول کے گول، کھاؤ من طیبات ما رزقناکم،
ہم نے جو رزق دیا ہے پاکیزہ، طیبات، پاکیزہ کہا گیا ہے. تو کلام پاک میں ہمیشہ پاکیزہ پاکیزہ آتا ہے. تو رزق جو ہے نا، اللہ نے جو رزق دیا ہے اس میں پاکیزہ ہے. مطلب کیا؟ دیکھیے آپ کے پاس پھل فروٹ ہے لیکن وہ کبھی کافی دیر رکنے کی وجہ سے خراب بھی ہوتا ہے نا. تو یہ بھی اس کے معنی مراد ہے. ہمارے ساتھ پاک و صاف، اور پاکیزہ کے مطلب کیا؟ حلال طریقے سے، جس میں چوری کرنے کی یا حرام کی آمیزش ہو تو پاکیزہ سے خارج ہو جاتا ہے. تو دونوں چیزیں ہیں، تو اسے خیال رکھیے. اچھا، وما ظلمونا، اسے بھی ذہن میں رکھیے گا. ظلم، ظلموا، یعنی انہوں نے ہم پر کوئی زیادتی نہیں کی. بھائی انہوں نے جو گناہ کیے تو ہمیں کیا ہے، لیکن وہ خود ہی پر اپنے آپ پر ظلم کرنے والے تھے. یعنی جو کوئی مجرم ہے اور منکرین ہیں، شرک کرتے ہیں، تو ہم پر کیا ظلم کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں وما ظلمونا، ہم، بلکہ وہ خود ہی پر ظلم کرتے ہیں. تو آج اتنا ہی، پھر ملتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.